بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم اپنی زندگی کو جینے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، اس کے سکھ کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی آسائش کے لیے، اس کو سروائیو کرنے کے لیے، اس کو زندگی میں دوسروں کے اوپر غالب رکھنے کے لیے، اوروں سے مغلوب رہنے سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، بھوک سے بچنے کے لیے، افلاس سے بچنے کے لیے، غربت سے بچنے کے لیے، بدحالی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، دوسری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنے میں۔ اور اسی طرح ہم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کی زندگی سے متعلق بھی تقریباً اسی طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو بہتر طور پہ چلا سکیں گے، ہم ان کی زندگی کو بہتر کریں گے، ہم ان کی زندگی کے لیے یہ کریں گے۔ ہم ہیں جو اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح کی خام خیالی میں زندگی جیے جا رہے ہیں۔ ذرا ایک پل کے لیے ٹھہریں اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود سے ذرا پوچھیں کہ کر سکتے ہو یہ سب کچھ؟ کیا یہ سب کچھ آپ کر رہے ہو؟ یہ جو کچھ بھی، جتنے بھی معاملات زندگی کے، آپ کی زندگی کے، آپ کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام معاملات سے وابستہ پھر آگے جو معاملات ہیں، ان تمام کو کیا آپ ہینڈل کرتے ہو؟ آپ ہینڈل کر سکتے ہو؟ یہ کیسی خام خیالی ہے جس نے آپ کو یہ وہم پالنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے آپ کر رہے ہو؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ذرا برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے میرا رب کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ اس رب کے علاوہ، اس مالک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کے سہارے سے آپ اس زندگی کی گاڑی کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرو۔ آپ کا ہر طرح کا احاطہ کیے ہوئے ہے رب کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، آپ کے پورے وجود کو، آپ کے وجود کے معاملات کو، آپ کی زندگی کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اگر بالفرض آپ یہ سمجھ بھی لیتے ہو کہ یہ سب کچھ اگر آپ کر رہے ہو تو چرند پرند کا کون کر رہا ہے؟ یہ پرندے جو ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں، انہیں ہوا میں اڑانے والا کون ہے؟ یہ جو سردیوں میں درختوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور برستی بارش میں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ ان کے چھوٹے معصوم بچوں کو پالنے والا کون ہے؟ ان کی پریگننسی اور ان کی ڈیلیوری سسٹم کو سنبھالنے والا کون ہے؟
اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کیا؟ جانور ہیں خشکی کے، بہت سارے جانور، جنگلات بھرے پڑے، انواع و اقسام کے جانور ہیں۔ ایسے جانور جو تم کھا سکتے ہو، وہ جانور جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، ان تمام جانوروں کی افزائش، پیدائش، ان کی نگہداشت، ان کا پلنا، ان کا بڑھنا، ان کی انواع و اقسام، ان کی زندگی کی حفاظت، یہ سب میرا رب کرتا ہے، یہ سب میرا رب کرتا ہے۔ انسان اپنے زندگی کے حوالے سے عجیب ایک ہوا بنا کے، ایک عجیب خام خیالی میں اپنے آپ کو ضائع کیا جا رہا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ سمندروں میں بڑی سی بڑی بلائیں رہتی ہیں، لیکن چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی وہاں رہتی ہے، ان کی بھی افزائش ہوتی ہے، ان کی زندگی کو کون سنبھالتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ ان کی زندگی کو سنبھالے؟ پانی کے اندر سانس لیتی ہیں یہ تمام چیزیں، پانی کے اندر ہی ان کی افزائش ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، پروان چڑھتے ہیں، پھر پانی کے اندر ہی یہ جانور مر جاتے ہیں، مچھلیاں ہیں، اور نہ جانے کتنی کتنی انواع و اقسام کے جانور ہیں۔ یہ سب کے سب اس رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی جیتے ہیں۔ پرندوں نے اپنے انڈوں اور بچوں کو چند دنوں کے لیے سنبھالا دینے کے لیے گھونسلے ضرور بنائے۔ اس طرح اور جانور ہیں جو غاروں میں یا کہیں اور کھدروں میں گھس جاتے ہیں، اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد ان کے پروان چڑھنے تک کا معاملہ وہیں اندر ہی ہوتا رہتا ہے، اور وہ بھی رب کرتا ہے۔ یہ تمام چار چیزیں، یہ تمام تر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو ایکسیپٹ کر کے اس کے مزاج میں اور اس کی مرضی میں اپنی زندگی جی لیتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ کے بیٹھا ہے، جو اپنے آپ کو عقل کا محور سمجھ بیٹھا ہے، طاقت کا محور سمجھ بیٹھا ہے، پلاننگ کا محور سمجھ بیٹھا ہے۔ تمام تر اسباب انسان نے اپنی ذات سے وابستہ کیے کہ جیسے یہ سب کچھ اس نے یہ سب سنبھال رکھا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف میرے رب کا کرم ہے، اور اس رب کی کرم نوازی سے ہی یہ سب کچھ چلتا ہے۔ بس انسان اس رب کو بھول بیٹھا ہے، اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر کے تو دیکھے، اپنی ذات کو اپنے رب کے حوالے کر کے تو دیکھے، اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کر کے تو دیکھے، اپنی زندگی کی ہر مومنٹ کو اپنے رب کے سپرد کر کے تو دیکھے۔ وہ بہترین کاریگر ہے، وہ بہترین رکھوالا ہے، وہ بہترین رزاق ہے، وہ بہترین رازق ہے، وہ بہترین محافظ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کاریگر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر نگہبان کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر پروٹیکشن دینے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر زندگی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر زندگی کو پروان چڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے
اپنے تمام معاملات اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس خام خیالی میں ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے۔ تو تو نے کرنا ہے تو تو کر کے دکھا بھائی۔ مسئلوں میں گھرا رہے گا، پریشانیوں میں گھرا رہے گا، تکلیفوں میں گھرا رہے گا، مسائل میں گھرا رہے گا، کہیں سے سکھ کا سانس نہیں لے پائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، حدیث قدسی ہے نا، کہ ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے۔ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے پیروی کی اس کی جو تیری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، بالآخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو رب کی چاہت ہی ہوتی ہے، رب کی مرضی ہی ہوتی ہے، رب کا ارادہ ہی ہوتا ہے، رب کی پلاننگ ہی ہوتی ہے، رب کا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہی ہے جو سب چیزوں کو سنبھالنے والا ہے، وہی ہے جو ہر چیز کو پروان چڑھانے والا ہے، وہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہی ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہی ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں بھی اور ہمارے تمام معاملات کو چلاتا ہے۔ بس اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنے کی دیر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو، ہمیں اپنا آپ اس کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔